السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے، نیب نے ایون فیلڈ کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں نیب نے موقف اپنایا کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کیس سے بریت کی اہل نہیں۔ ان کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنا قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان کا کنڈکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا۔ مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کی درخواست ضمانت کی منسوخی کے لیے نیب نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز اور محمد صفدر نے ضمانت کا غلط استعمال کیا۔ مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی مرتکب ہوئیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ نیب لاہور میں طلبی پر نیب آفس پر بھی حملہ کیا گیا۔ ملزمان کا کنڈکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی۔ وہ کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار ہیں۔ 6 جولائی 2018 کو سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل تاحال زیر التوا ہے۔ استدعا کی جاتی ہے کہ 19 ستمبر 2018 کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطل کر کے ضمانت دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اور اب کچھ بات نیب ترمیمی آرڈیننس کی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد نیب اور احتساب عدالتوں کے دائرہ اختیار پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے وکلاء نے نیب آرڈیننس کے بعد LNG کیس کی حیثیت پر اعتراض کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سماعت کے دوران وکلاء کا موقف تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس بنتا ہی نہیں، عدالت فیصلہ کرے کہ آرڈیننس کے بعد کیس کی کیا حیثیت ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے بعد نیب اور احتساب عدالت کا دائرہ اختیار کر دیا گیا ہے، جبکہ وکیل قاسم عباسی کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ سماعت نے دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے ملزمان کے وکیل کے دلائل پر اعتراض کر دیا۔ مزید سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے آرڈیننس کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جائے گا اور سینٹ میں بھی۔ چیئرمین نیب کو ریٹائرڈ ہوئے 4 دن گزر گئے۔ حکومت نے نئے چیئرمین نیب سے متعلق مشاورتی عمل شروع ہی نہیں کیا۔ مشاورت نہ ہونے سے تمام معاملات واضح ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کی تنقید۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں LNG کیس کی سماعت سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت کی توجہ مہنگائی کنٹرول کرنے کی بجائے موجودہ چیئرمین کو برقرار رکھنے پر ہے۔ شاہد خاقان نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا حصہ ہے، PDM کا نہیں۔ جمعے کی شام کو آرڈیننس آیا ہے، انشاءاللہ اس کو جو بھی کورٹ ہوا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور اس کو سینٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جائے۔ 18 کو PDM کی سربراہی اجلاس ہوگا ایک ہفتے کے بعد، اور اس میں آئندہ کے جو لائے عمل ہے PDM کا وہ طے کیا جائے۔ PDM سے پارٹی خود چھوڑ کر گئی ہے، تو اپوزیشن میں وہ شامل ہے، تو اپوزیشن میں مشاورت ان سے ہر معاملے پر ہوتی ہے، لیکن PDM کا حصہ نہیں ہے۔ تو دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں بھی نیب ترمیمی آرڈیننس کے باعث ضمانتوں کی درخواست پر سماعت روک دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب انکوائری میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی درخواست ضمانت پر سماعت نیب آرڈیننس کی منظوری تک روکی۔ عدالت نے PP رہنما سردار خان، برہان خان اور دیگر کو 10 روز کی عبوری ضمانت دے دی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کا کہنا تھا کہ نیب آرڈیننس کے بعد ضمانت کی درخواستوں پر سماعت احتساب عدالت میں ہوگی۔ ملزمان پر آئل کمپنی کو سرکاری زمین لیز پر دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس فوری طلب کر لیے گئے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس جمعرات کی شام 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب کیا گیا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی مشاورت کر لی ہے۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ اجلاس کی طلبی کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے۔
2005 اور اس کے بعد انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچے ہی ملازمت کے اہل ہوں گے۔ 2005 سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری نوکری کے اہل نہیں ہوں گے، ان پر وزیر اعظم پیکیج لاگو نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے۔ سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھرتی ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کم آمدن والے ملازمین کے لیے یہ قانون بنا، لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں۔ ریاست کا کام صرف مقدمات درج کر کے اپنا اور دوسروں کا مذاق بنانا نہیں، پولیس میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ چوری اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث لاہور پولیس کے اہلکار کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارک۔ عدالت نے اہلکار کی 2 سال سروس کو کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پنجاب پولیس اور پروسیکیوشن کی سرزنش بھی کی گئی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پولیس کی اپنے بیٹی بھائی کو سزا دلوانے میں دلچسپی نہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے متعلق اجلاس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ایم کیو ایم کے امین الحق نے اسلام آباد کا ایئرپورٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم نے انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کر دیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ ایم کیو ایم کا شکوہ جائز ہے، انہیں اعتماد ملیں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں وفاقی کابینہ اجلاس سے متعلق اجلاس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے امین الحق نے اسلام آباد کا ایئرپورٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم نے انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ ایم کیو ایم کا شکوہ جائز ہے، انہیں اعتماد میں لیں گے۔ نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق سے تفصیلات جانتے ہیں۔ کاشف، اجلاس کا احوال بتائیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی کابینہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی جانب سے بڑا مطالبہ سامنے آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب کیے جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں سائنسی جو ریسرچ کی عمارت ہے اس کو بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کے ساتھ منسوب کیا جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے یہ بھی شکوہ کیا کہ اتحادی ہونے کے باوجود انتخابی اصلاحات پر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس پر امین الحق نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے اتحادی ہیں، اگر آپ ہمیں انتخابی اصلاحات میں اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر ہم اپنا رائے عمل وہ طے کر سکتے ہیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کا شکوہ جائزہ ایم کیو ایم کو انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ جبکہ جی ڈی اے کی جانب سے بھی ایم کیو ایم کے جو مطالبات تھے ان کو حمایت کی گئی کابینہ کے اجلاس میں۔ کابینہ نے باقاعدہ طور پر کاشف رفیق وفاقی کابینہ اجلاس کا احوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے قرض کا تعطل دور کرنے کے لیے وزیر خزانہ شوکت طرین امریکہ روانہ ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے بات چیت کامیاب ہونے پر پاکستان کو نومبر میں آئی ایم ایف سے اگلی قسط مل جائے گی۔ اس سے پہلے عالمی مالیاتی ادارے سے تکنیکی سطح پر ورچوئل مذاکرات کا دور چلا تھا، جس میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے لیے مزید اقدامات کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق تکنیکی مذاکرات میں آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ ابھی آپ کو بتائیں حکومت چینی کی قیمتوں سے جڑی بے چینی ختم نہ کر سکی۔ 3 ماہ میں 3 بار چینی کے سرکاری نرخ مقرر کیے گئے اور ایک بار بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آٹے کے بعد چینی کے سب سے زیادہ نرخ شہر قائد میں ہے، جہاں چینی 115 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ دیگر شہروں کا کیا حال ہے؟ محکمہ شماریات کی رپورٹ کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں نمائندہ نیوز ون راہیل حسن سے۔ راہیل، چینی کے نرخ پر عدالت بھی نوٹس لے چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کئی بار ایکشن لینے کا وعدہ کیا، لیکن چینی کی قیمت کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ جی، حکومت شوگر مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر 3 بار سرکاری سطح پر جو ہے وہ چینی کے نرخ شائع کیے گئے ہیں، لیکن عمل درآمد جو ہے وہ اس کا بالکل بھی مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخوں سے تقریباً 25 سے 27 روپے چینی زائد قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو مہنگی چینی ہے وہ شہر قائد میں فروخت کی جا رہی ہے، تقریباً 115 روپے فی کلو چینی جو ہے وہ شہر قائد کے بعد
نواسی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر جو شہروں کی بات کی جائے تو جو کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو چینی کے نرخ ہیں وہ تقریباً 110 روپے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں جس میں لاہور سمیت وہ ملتان اور دیگر جو شہر ہیں اس میں تقریباً 108 روپے چینی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، اور سیالکوٹ فیصل آباد میں 106 روپے سے لے کر 108 روپے تک چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری جو ہے وہ کافی نالاں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ مہنگے داموں جو ہے وہ ان کو چینی جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، جبکہ سرکاری جو ریٹ ہے وہ 89 روپے 75 پیسے ہے، اور چینی جو ہے وہ تقریباً 27 روپے اور 25 روپے جو ہے وہ مہنگی جو شہری ہے وہ خریدتے ہیں۔ جو وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کی مارکیٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجک ذخائر ہیں وہ بنائے جائیں گے، لیکن ان میں بھی ابھی بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور وہ ابھی تک بنائے نہیں گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں حکومتی جو اقدامات ہیں ان سے جو چینی سمیت جو دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کس حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ جی راہیل حسن، آپ کا شکریہ۔ مہنگائی سے اسلام آباد کے شہری بھی بلبلا اٹھے، کہتے ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی حکومت سے کیا توقعات ہیں، جانیں گے نمائندہ نیوزمن یاسر حکیم سے جو اس وقت بلو ایریا میں موجود ہے۔ جی یاسر، بتائے گا شہریوں کا مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے باوجود مہنگائی ہے کہ کنٹرول میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ مہنگائی سے عوام کس قدر پریشان ہیں، آئیے جانتے ہیں عوام سے۔ مدینہ کی ریاست لے کے آنے والے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، اگر بجلی مہنگی ہو جائے، اگر آپ کا گیس مہنگا ہو تو پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھے کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ کرپٹ ہے۔ مہنگائی بہت ہوئی ہے تے کھانے واسطے عوام کو پیسہ نہیں ہے، اس لیے بہت ہی عوام مشکلات ہے، لہذا انہوں چاہیے کوئی مہنگائی سے کنٹرول کرنا۔ بھائی گزارے تو بہت مشکل ہو رہا ہے، تنخواہ پانی تو کچھ نہیں گزارا ہو رہا، بس یہی ہے کہ گزارا ہی کر رہے ہیں۔ آج اور ریٹ ہے، کل اور ریٹ ہے، روز کا کام ہو گیا۔ آگے کوئی سال بعد 6 مہینے بعد ہوتی تھی، اب تو روزانہ کا کام ہے۔ ایک چیز لے کے آتے ہیں 20 روپے کی، دوسرے دن جاتے ہیں 25 کی ہوتی ہے۔ مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی ہے، جڑا لوکل آئل ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی ستائی عوام حکومت سے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ حکومت مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں تاکہ عام عوام کی زندگی سہل ہو سکے۔ کیمرہ مین نوید کیانی کے ساتھ یاسر حکیم، نیوز 1 اسلام آباد۔ اور ابھی وقت وہ بتائیں، لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں وکیل کی خاتون اسسٹنٹ کے قتل کی تحقیقات سامنے آئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وکیل نے پولیس کو ابتدائی بیان کے لیے ریکارڈ کرا دیا ہے۔ کہا اسسٹنٹ عقیلہ کو گھر سے دفتر کے لیے پک کرنے گیا تھا کہ موٹر سائیکل سوار نے سامنے آ کر فائرنگ کر دی۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں وکیل کی خاتون اسسٹنٹ کے قتل کی تحقیقات جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وکیل نے پولیس کو ابتدائی بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ وکیل نے پولیس کو ابتدائی بیان ریکارڈ کرا دیا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ عقیلہ کو گھر سے دفتر کے لیے پک کرنے گیا تھا کہ موٹر سائیکل سوار نے سامنے سے آ کر فائرنگ کر دی۔ تفصیلات جانیں گے وقوع پر موجود اپنے نمائندے سید عباس حیدر سے۔ سید عباس حیدر، اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جوہر ٹاؤن کے علاقے الرحیم سوسائٹی میں پیش آیا، جہاں پر عقیل نامی خاتون جو ہے وہ اپنے نارمل روٹین کے مطابق اپنے گھر سے جو ہے وہ دفتر کے لیے نکلی، اور اسے لینے کے لیے سجاد قریشی نامی جو ایڈوکیٹ ہیں وہ ان کے گھر کے باہر آئے، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکل کے سوسائٹی کے مین گیٹ تک پہنچے تو وہاں پر ایک نامعلوم شخص جس نے ماسک اور سر پر جو ہے وہ کیپ لے رکھی تھی، اس نے جو ہے وہ فائرنگ کر دی۔ 4 فائر جو ہے وہ عقیلہ اورنگزیب نامی خاتون کو لگے، اسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے۔ اس وقت جو فرانسک ٹیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں وہ جو ہے وقوع پر موجود ہیں، شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جبکہ ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں بھجوا دیا گیا ہے۔ اس وقت ایس پی صدر انویسٹیگیشن حمزہ کی ہمارے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو شواہد سید عباس حیدر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، مریم نواز نے پرویز ملک کے انتقال پر سیاسی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا اس دن پر کوئی بات نہیں کروں گی۔ ملک پرویز نواز شریف صرف ساتھی ہی نہیں تھے بلکہ ان کی فیملی ہماری فیملی کی طرح ہے۔ جس طرح انہوں نے نواز شریف کے ساتھ وفا کی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔
सियासी बात मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मलिक परवेज़ साहब सिर्फ मियाँ साहब के सियासी साथी नहीं थे। मलिक परवेज़ साहब उनकी फ़ैमिली हमारी फ़ैमिली की तरह थी और जिस तरह ये पूरी फ़ैमिली और ख़ुसूसन मलिक परवेज़ साहब जिस तरह मियाँ साहब के साथ पार्टी के साथ हर मुश्किल वक्त में बुरे वक्त में खड़े रहे, साथ निभाया, जिस तरह वफा की उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी कोई दूसरा मलिक परवेज़ मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मोहटा पैलेस का नाम तब्दील नहीं हो सका। अदालत ने मोहटा पैलेस का नाम कसरे फातिमा रखने का हुक्म दिया था। हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई इस वक्त कसरे फातिमा में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगी। जी शौकत, आगाह कीजिएगा। यह है माहुता पैलेस। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने अपने इंतकाल से पहले आखिरी अयाम जो थे यहाँ पे गुजारे थे। इसे अब माहुता पैलेस कहते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने अभी हुक्म दिया है कि इस माहुता पैलेस का नाम तब्दील करके उसे कसरे फातिमा रखा जाए। ये एक कराची के शहरी हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक सूट दाखिल किया था जिसने दावा किया था कि वो फातिमा जिन्ना की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हसन वाल जी। उनका कहना ये था कि ये आखिरी अयाम जो गुजरे थे इस पैलेस के अंदर, इस जगह के अंदर, फातिमा जिन्ना के उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी और जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उसके अकाउंट्स थे, जो उसकी रकम थी, वो उसके अकेले वारिस हैं। अदालत ने तो उसका जो सूट था वो दावा जो था वो मुस्तरद कर दिया था, लेकिन उसने अपील दाखिल की थी सिंध हाई कोर्ट में जो अभी तक ज़ेर समाअत है। लेकिन इस दौरान जो वकील थे उन्होंने एक मुख्तलिफ पॉइंट रेज़ किए। उनका कहना यह था कि फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश थी कि उसके इंतकाल के बाद इस जगह को मेडिकल ख़वातीन के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाए जो आज तक नहीं बन पाया और इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया है। तो अदालत ने उसकी इस्तदा मंजूर की और साथ ये कहा कि इसका नाम अभी माहुता पैलेस नहीं होगा बल्कि इसका नाम कसरे फातिमा होगा और आइंदा तमाम तर जहाँ भी इसका नाम इस्तेमाल होगा वो माहुता के बजाय अब कसरे फातिमा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ अदालत ने वकला से ये भी तजावीज़ मांगी है कि अगर इस इमारत के अंदर ख़वातीन के लिए मेडिकल कॉलेज का आगाज़ किया जाए, वहाँ कॉलेज शुरू किया जाए, तो आप उसके लिए सिफारिशात या तजावीज़ दें कि किस तरह इस कॉलेज को रन किया जा सके। कल इसकी समाअत है और वकला की जानिब से सिफारिशात आएंगी कि इसके अंदर किस तरह ये मेडिकल कॉलेज चलाया जाए। लेकिन इस वक्त माहुता पैलेस अभी तक नाम है इसका, क्योंकि यहाँ जो इंतज़ामिया मौजूद है उनका यही कहना है कि अभी तक हमें कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा लेटर नहीं मौसूल हुआ, ना ही उनके डिपार्टमेंट से कोई ऐसा लेटर मौसूल हुआ है जिसमें कहा जाए कि इसका नाम तब्दील कर दें, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी तक उसका जो मेन गेट है वहाँ माहुता पैलेस लिखा हुआ है। अब कल समाअत है, कल वकला जो है सिफारिशात भी देंगे और साथ साथ ये भी कि अदालत का जो हुक्म था उस पर। नुमाइंदा न्यूज़ वन शौकत कुराई हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में गर्मी के मौसम में भी कमर्शियल सारिफीन को गैस की शदीद किल्लत का सामना है। मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स, चाय के होटल्स में गैस लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर है, जबकि कमर्शियल सारिफीन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से बात करेंगे। यासिर, आप कहाँ पर मौजूद हैं कराची में और गैस की किल्लत पर कारोबारी हजरात का क्या मौक़िफ़ है? आज बिल्कुल कराची में गैस बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पहले तो शहर कायद के अंदर सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब गर्मियों में भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके बंस रोड में, जहां पे सनती सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। जो कमर्शियल काम करते हैं उनका यही कहना है कि पहले जो है वो गैस आती थी, लेकिन अब तो गैस गर्मियों में भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसकी वजह से वो अपना काम जो दूसरा जो कुकिंग का और जो दूसरा काम है वो LPG पे कर रहे हैं। LPG जो है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है और मज़ीद भी जो है वो LPG मज़ीद जो है वो महंगी होती जा रही है। सार्फिन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि गैस नहीं होती, जिसकी वजह से खाना पकाने में और जो दूसरे रोज़मर्रा के उमूर हैं उनकी अंजामदही में मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि एक तो गैस आ नहीं रही है और जो बिल्स हैं वो भी कमर्शियल सार्फिन के लिए जो है वो खासे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनका बजट भी जो है वो आउट हो रहा है। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए।